الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت ہی قابل احترام جناب پروفیسر محمد ابراہیم صاحب، امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا، برادر محترم شاہ فیصل آفریدی صاحب، چیئرمین تحریک حقوق قبائل، اور میرے بہت ہی قابل احترام عمائدین کرام جو باجوڑ ایجنسی سے، محمد ایجنسی سے، خیبر ایجنسی سے، اورکزئی ایجنسی سے، کرم ایجنسی سے، شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان سے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ سب سے پہلے میں جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم ترین مسئلے پر، جو اس وقت محض قبائل کا مسئلہ نہیں ہے، صرف خیبر پختونخوا کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کے 25 کروڑ لوگ اسی وقت آگے بڑھ سکتے ہیں، پنپ سکتے ہیں، جب پاکستان میں امن ہو، اور پاکستان میں جو عوام ہیں، حکومت ہے اور ادارے ہیں، ان کے درمیان ہم آہنگی ہو، یہاں کاروبار کے مواقع ہوں، یہاں کے لوگوں کو تعلیم ملے، صحت کی سہولتیں ملیں، نوجوانوں کو روزگار ملے، تعلیم ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھیل کی سہولتیں ملیں۔ یہ سب کچھ ہوگا تو پاکستان آگے بڑھے گا۔ لیکن پاکستان کا وہ علاقہ کہ جو پہلے قبائل کی صورت میں موجود ہوتا تھا اور بعد میں اسے ضم کر لیا گیا، اور وہ اب مرج ڈسٹرکٹس کہلاتے ہیں، وہ اضلاع کے جو ضم کر دیے گئے ہیں، اگر اتنے بڑے علاقے میں جس کی حیثیت اور اہمیت یہ ہے کہ ایک بہت بڑا بارڈر ہمارا افغانستان کے ساتھ تقریباً 1000 کلومیٹر کے لگ بھگ ان علاقوں سے لگتا ہو، اور یہاں اتنی بدامنی ہو، تو کیسے پاکستان محفوظ رہ سکتا ہے اور کیسے پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ بہت اہم معاملہ ہے، اور اس اہم معاملے جتنا سنجیدہ ہے، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس سنجیدہ مسئلے پر اتنا اچھا یہاں ایک جرگہ منعقد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں سے خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جتنی باتیں یہاں پر ہوئی ہیں، جو اردو میں ہوئی اور جو پشتو میں ہوئی، پشتو بھی کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ کافی عرصے سے آپ سب لوگوں سے ایک تعلق ہے۔ ویسے میرا تعلق شہر کراچی سے ہے، اور شہر کراچی پختونوں کا سب سے بڑا شہر ہے، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گفتگو یہاں پر کی گئی ہے، یہ بہت اہم گفتگو ہے، اور یہ کسی کے حق اور کسی کے خلاف کی بات نہیں، ایک اصولی بات ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، بندوق ہوتی ہے، اور بندوق کی طاقت قبائل سے زیادہ کس کے پاس، کس کو سمجھ میں آتی ہے؟ لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ بندوق حاصل کر کے اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ اسی کی بات بس چلنی چاہیے، تو وہ تو مناسب نہیں ہے۔ تو ہم اپنی فوجی ادارے سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ آج اگر آپ طاقت کی وجہ سے لوگوں کو خاموش کرا لیں گے تو آپ مسئلہ حل کر رہے ہیں، آپ مسئلہ بگاڑ رہے ہیں۔ تو آپ کو سنجیدگی سے بیٹھنا پڑے گا۔ یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے، اس پولیٹیکل مسئلے کو اچھے طریقے سے حل کرنا پڑے گا، اور یہ فوج کے بھی حق میں ہے اور قوم کے بھی حق میں ہے کہ یہ مسئلہ آپس میں گفت و شنید سے، مذاکرات سے، اتحاد اور اتفاق سے اور یکجہتی سے حل ہو۔ ورنہ جتنی دوریاں فوج اور عوام کے درمیان بڑھتی جا رہی ہیں، یہ فوج کے لیے بھی بہت خطرناک ہے، قوم کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی۔ 2001 میں جب امریکہ اس خطے میں آیا اور اس نے افغانستان کی حکومت کو پلٹ کر اپنی مرضی کی حکومت قائم کی، اور بہت بڑی جنگ میں اس پورے خطے کو ایک آگ میں اس نے مبتلا کر دیا، تو بدقسمتی سے اس وقت جنرل مشرف کی حکمرانی تھی، وہ ڈکٹیٹر تھا، اور اس نے امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو اس وقت کولن پاول تھا، کولن پال، اس کے ایک فون آیا
اور کولن پاول نے 7 شرائط اس کو بتائیں، ان سے کہا کہ بھئی ہماری یہ 7 باتیں مان لیں۔ کولن پاول کا خود کہنا یہ تھا بعد میں کہ دنیا میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو زیادہ باتیں بتاتے ہیں اور پھر بارگیننگ ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں چند باتیں مان لی جاتی ہیں، لیکن جنرل مشرف نے تو ایک فون پر 7 کی 7 باتیں مان لی۔ اور اس سب کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس سب کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پاکستان نے اپنے ایئرپورٹس امریکہ کو دے دیے، پاکستان نے لاجسٹک سپورٹ فراہم کی، پورٹ سے لے کر یہاں طورخم ہو یا چمن ہو سب جگہ ان کے کنٹینر دندناتے پھرتے تھے۔ اور پھر ہوا یہ کہ جب افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت ختم ہوئی اور امریکہ کی مرضی کی بنائی ہوئی حکومت وہاں قائم ہوئی تو عملاً تو امریکہ کی حکومت تھی۔ اس پورے عرصے میں دہشت گردی فروغ پانے لگی، اور بھارت جو ہمارا دیرینہ دشمن ہے، اور وہ تو قبائل سے اس لیے بھی نفرت کرتا ہے کہ جو کشمیر اس وقت آزاد ہوا ہے وہ بھی فوج نے تو آزاد نہیں کروایا تھا، وہ بھی قبائل نے ہی آزاد کروایا تھا۔ سری نگر کے دروازے تک پہنچ گئے تھے اور بدقسمتی سے پھر ان کو روک دیا گیا تھا، ورنہ تو پورا کشمیر ہی آزاد ہو جاتا۔ تو ایک طرح سے بھارت اور اس کی راہ اپنے سفارت خانوں کی صورت میں جو افغانستان میں انہوں نے قائم کیے، اور اس کے علاوہ بھی امریکہ کی مدد سے اس نے پینیٹریشن شروع کر دی۔ پھر امریکی CIA براہ راست یہاں پر آ گئی، پھر بلیک واٹر آ گئی، طرح طرح کی ایجنسیز آ گئیں، برطانیہ کی ایجنسی آ گئی۔ اور جب یہ سب آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ اسرائیلی ایجنسی پاکستان میں اپنا کردار ادا نہ کرتی ہو۔ ان سب لوگوں نے پاکستان میں تخریب کاری کو، دہشت گردی کو فروغ دیا، اور اس دہشت گردی کے نتیجے میں جو پاکستان کے ایک ڈکٹیٹر کے ایک فون پر ڈھیر ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔ اس سے پہلے یہ پورا بارڈر ہمارا سیکیور تھا، محفوظ تھا، کوئی پرابلم ہی نہیں تھی، بہت آسانی کے ساتھ جو ہے سب لوگ زندگی گزارتے تھے، اور یہ بارڈر کھلا ہوا بھی تھا، ٹریڈ بھی ہوتی تھی بہت آزادانہ طریقے سے۔ اگر کہیں ریگولیشنز کی ضرورت تھی تو وہ حکومت کا کام تھا، وہ کر سکتے تھے، لیکن امن و امان بالکل ٹھیک تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ پھر اتنی بدامنی ہوئی کہ اب یہ تعداد تقریباً 1 لاکھ لوگوں کی ہو گئی ہے پچھلے 23 سال میں، جو اس دہشت گردی کی وجہ سے اور پھر کاؤنٹر ٹیررزم کے نام پر یا کولیٹرل ڈیمیج کے نام پر اتنے سارے لوگ جو ہوئے پاکستان میں ہلاک ہو گئے ہیں، جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس میں کتنے فوجی جوان بھی شامل ہیں، اور اس وقت بھی یہ عمل جاری ہے۔ یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہوا، یہ امریکہ کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہوا ہے۔ پاکستان نے پاکستان کی جنگ نہیں لڑی بلکہ امریکہ کی جنگ لڑی، اور پاکستان کے خلاف لڑی ایک طرح سے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری فوج ایک طرح سے امریکہ کے پٹے پر دے دی گئی، اور اس کی لگام اس کے ہاتھ میں تھی کہ جو چاہیں وہ کرتے رہیں، یہاں پر دندناتے پھریں امریکی، اور ہماری فوج کو استعمال کریں، ہماری قوم کو استعمال کریں، ہماری حدود کو استعمال کریں، اور ہماری بھائیوں کے اوپر بمباری کریں۔ اور یہ تک صورتحال اس وقت ہوئی کہ پاکستان کی اس وقت کی حکومت نے جو بزوں میں خود قائم ہوئی تھی، سفارتی آداب کو بھی ملحوظ نہیں رکھا۔ آج ہمیں بہت کہا جاتا ہے کہ سفارتی آداب ہونے چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے۔ وہ کون سے سفارتی آداب تھے جس میں ملا ضعیف کو اس طرح سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا اور تشدد کیا گیا تھا، اور امریکیوں کے حوالے کتنے لوگوں کو کر دیا گیا تھا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو سب کچھ کام ہوا، اس نے پاکستان اور افغانستان کے قوم کے درمیان تعلقات کو بھی خراب کیا۔ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ افغانستان کی سرزمین کو کبھی بھی پاکستان کے لیے، پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں افغان حکومت سے، افغان طالبان سے یہ ضرور کہوں گا کہ چند لوگوں کے ایکٹ کو بنیاد بنا کر آپ پوری قوم کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی سرزمین بدامنی کے لیے استعمال ہونے دیں، اس لیے کہ پاکستان کی قوم نے آپ کو قبول کیا تھا، پاکستان کی قوم نے اپنے دل کھولے تھے، پاکستان کی قوم نے اپنے افغان بھائیوں کو اپنے گھروں میں جگہ دی تھی، اور پوری قوم نے اس کے پوری جو کچھ بھی پلس مائنس تھے وہ برداشت کیے تھے۔ تو یہ اس لیے کیے تھے کہ یہ ہمارا جذبہ اخوت تھا، ہمارا ان کے ساتھ رشتہ دین کا رشتہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کو کوئی ایک جنرل مشرف کا ایکٹ خراب نہیں کر سکتا، اور اس کو بنیاد بنا کر پاکستان میں بدامنی نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا میری افغان طالبان سے بھی یہ مطالبہ بھی ہے اور اپیل بھی ہے
کہ وہ بھی حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے دہشت گردوں کو یہ موقع فراہم نہ کریں کہ وہ پاکستان میں اس طرح کی کارروائیاں کریں اور پاکستان میں مزید بدامنی پھیلے۔ لیکن دوسری طرف پاکستان کی حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے اور پاکستان کے ارباب اختیار کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جو نقصان ہم نے اب تک اٹھا لیا ہے، اب پاکستان مزید نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم ابھی بھی معاملہ اسی طرح سے چلائیں گے جس طرح پہلے آپریشنز کرتے رہے، اور آج اگر ہمیں ایک اور آپریشن کرنا پڑ رہا ہے جس کا اعلان یہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کے پچھلے آپریشن ناکام ہو گئے۔ گویا فوجی آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہوتا، مسئلہ بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ وقتی طور پر آپ 2-4 اہداف حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے دور رس اثرات ہوتے ہیں جو پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اس لیے ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ بامعنی مذاکرات کیے جائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی بات سنیں، اپنی بات کہیں۔ ہمارا ان کے ساتھ طویل دوستی کا ایک سفر ہے، اور خاص طور پر جب رشیا نے انویڈ کیا تھا اور اس کے بعد جب پاکستان نے اپنی سرحد کو بھی نہیں دیکھا تھا، بالکل اس طرح سے جنگ لڑی تھی پاکستان کے عوام نے جس طرح کوئی اپنے ملک پہ حملہ کر دیتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت بھی تقریباً 2.5-3 سال کے بعد امریکہ پہنچا تھا، جب روس نے حملہ کیا اور وہ خود پاکستان کی طرف آنا چاہتا تھا، تو اس وقت تو کون لوگ مقابلہ کر رہے تھے؟ درے کی بنی ہوئی بندوقوں سے مقابلہ ہو رہا تھا، جلال آباد اور کابل یونیورسٹی کے نوجوان مقابلہ کر رہے تھے، یا ہمارے قبائل کے عوام مقابلہ کر رہے تھے، یا جذبہ جہاد سے سرشار نوجوان مقابلہ کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے کہ اس وقت اسٹیٹ سامنے آئے بغیر اگر کوئی تعاون کر رہی تھی تو ظاہر ہے اس کو قوم نے قبول کیا تھا۔ بعد میں امریکہ آیا تھا اور اس کے پیسے اور اس کا اسلحہ آیا تھا، لیکن اس وقت کا مسئلہ یہ تھا کہ اگر رشیا بالکل آگے کی طرف بڑھتا تو وہ 2 سپر پاورز میں سے 2 سپر پاورز میں سے ایک سپر پاور تھا۔ لیکن یہ تعلق ہمارا افغانوں کے ساتھ پھر کتنا طویل ہے، تقریباً 45 سال سے زائد ہو گیا ہے اس پورے عمل کو۔ اب اس پورے عمل میں صرف چند لوگوں کی عاقبت نااندیشی، اس کے نتیجے میں یہ بھائی چارہ ختم ہو جائے، یہ اخوت کا رشتہ ختم ہو جائے، یہ ہماری قربانیاں ایک طرف رہ جائیں اور یہ پورا خطہ آگ کی لپیٹ میں آ جائے تو کس کا نقصان ہے؟ تو افغان طالبان کو بھی سمجھنا ہوگا اور پاکستان کی حکومت اور ریاست کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اب یہ خطہ یہ مزید کسی آگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ دونوں کے پاس کوئی دوسرا علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ بات چیت کریں۔ اس سلسلے میں اگر حکومتوں میں یہ اہلیت نہیں ہے، پاکستان کی حکومت اگر اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہے کہ اس سے بات نہیں ہو رہی، تو پھر وہ جو لائک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں جو یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں ان سے بات کریں۔ جماعت اسلامی اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، مجھے یقین ہے کہ جب سنجیدہ طریقے سے گفتگو شروع ہوگی تو کسی نہ کسی اچھے انجام تک پہنچے گی۔ اس میں ہم اپنی پیشکش کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ اتنا غیر سنجیدہ نہیں ہے کہ اس کو ٹالتے رہیں اور لڑتے رہیں اور مارتے رہیں اور دشمن ہمیں ہٹ کرے اور ہٹ کرنے کے بعد بھاگ جائے اور ہم بمباری کریں اور اپنے ہی مویشی جلا دیں، اپنی ہی بستیوں کے اوپر بم پھینک دیں، تو اس سے کس کو فائدہ ہے؟ کسی کو بھی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا مسئلے کو حل کیا جائے۔ میں اس بات کی بالکل تائید کرتا ہوں کہ افواج پاکستان کا کام ہماری سرحدوں کی حفاظت ہے۔ افواج پاکستان کا کام پورے پاکستان کو تحفظ فراہم کرنا ہے، سرحدوں کو محفوظ کر کے۔ لیکن افواج پاکستان جب سویلین ہماری فورسز کا کردار ادا کرتے ہیں، جب پولیس کا کردار ادا کرنے لگیں، تو پھر اس کے نتیجے میں یہ معاملہ حل ہوتا نہیں ہے، بگڑتا چلا جاتا ہے، اور ہمارا طویل تجربہ ہے اس معاملے میں۔ لہٰذا افواج پاکستان کو اس کو ریئلائز کرنا ہوگا اور حکومت کو ریئلائز کرنا ہوگا، بجائے اس کے کہ لوگ جرگہ بنائیں، احتجاج کریں، گولیاں چلیں، پھر جرگہ بنائیں اور پھر طے کریں کہ افواج کو وہاں سے نکال لیا جائے۔ یہ نوبت نہیں آنی چاہیے، اور اس میں آپس میں تقسیم کار ہو۔ کیوں ہماری پولیس اتنی سمارٹ نہیں ہے؟ کیوں وہ چیزوں کو ہینڈل نہیں کر رہی؟ اس کو امپاور کرنا چاہیے، اس کو بااختیار بنانا چاہیے، اس کی تطہیر کرنی چاہیے، اس کے اندر جو اتنی خرابیاں ہیں اس کو دور کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ اتنا بڑا محکمہ ایک طرف کر کے افواج خود آ جائیں۔ تو اس سے کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ خود فوج کو نقصان ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے فوج کے کچھ لوگ ان حالات سے فائدہ اٹھا کر کرپشن کرتے ہوں، لوٹ مار کرتے ہوں،
ان کے پیش نظر منرلز ہوں، ان کے پیش نظر خزانے ہوں، ان کے پیش نظر بارڈر کی کرپشن ہو، جیسا کہ ہوتی ہے، لیکن چند لوگوں کی وجہ سے پوری فوج بدنام ہو، تو پھر یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ فوجی سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ہی فوج کو بدنام کرنے کا جو لوگ سبب بن رہے ہیں پھر ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، ورنہ پھر لوگ یہ کہیں گے کہ فیض حمید کے خلاف ایکشن پھر پولیٹیکل ایکشن ہے۔ اگر کرپشن کی وجہ سے ان کو پکڑا گیا ہے تو پھر آپ ایف سی کے وہ سارے ذمہ داران پچھلے کئی دہائیوں سے جنہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے ان کو کیوں نہیں کٹہرے میں لے کر آتے ہیں؟ اس وقت بھی جتنی چیزیں عمومی طور پر رائج ہیں ان سب چیزوں کا نوٹس کیوں نہیں لیا جاتا؟ تو ہمیں توقع ہے چلیں اب بھی کہ ہمارے آرمی چیف اپنے ان سارے افسران کو بھی ان کی گرفت کریں گے کہ جو اس وقت فوج کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ کرپشن صرف سویلینز نہیں کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، اسی لیے پاکستان تباہ و برباد ہوتا ہے۔ اس لیے کرپشن فری پاکستان کرنا ہے تو سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ جو جہاں روک سکتا ہے روکے گا، جو اپنا حصہ چھوڑ سکتا ہے چھوڑے اس کرپشن کا حصہ، تب لوگوں کو اعتماد ملے گا، ورنہ صرف باتیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، طاقت کے استعمال سے رٹ قائم نہیں ہوتی۔ پورے ملک میں یہ رٹ قائم ہو نہیں پا رہی ہے، بندوقوں سے کبھی بھی پوری کروڑوں انسانوں کو ہینڈل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے سنجیدگی سے اس مسئلے کو حل کیا جائے اور قبائل کے مسئلے کو ترجیحاً ایڈریس کیا جائے۔ قبائل کا مسئلہ کیا ہے؟ جو ضم ڈسٹرکٹس ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایک یونیورسٹی بھی ان تمام جو ہے وہ قبائلی علاقوں میں موجود نہیں ہے جو اب ڈسٹرکٹ بن چکے ہیں، کوئی ایک میڈیکل کالج بھی موجود نہیں ہے۔ پروپیگنڈا تو کرتے ہیں کہ تعلیم ہونی چاہیے، بچیوں کی تعلیم ہونی چاہیے، بچیوں کی تعلیم کے ادارے کتنے ہیں؟ یہ پورا عرصہ جو دہشت گردی کی لپیٹ میں رہا تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ تقریباً 1500 اسکول ایسے تھے جو مکمل طور پر یا پارشلی ڈیمیج ہوئے تھے۔ کیا ان 1500 اسکولوں کو پوری طریقے سے تعمیر کر دیا گیا؟ یہ جو 1,18,000 گھر ڈیمیج ہوئے اس پورے عرصے میں، جو بہت یعنی یو این ڈی پی ہو یا اور بھی بہت سارے ادارے ہوں یہ اعداد و شمار وہ دیتے ہیں، تو انہیں 1,18,000 میں سے کتنوں کو کمپنسیشن ملی؟ کتنوں کے گھروں کو درست کر دیا گیا؟ یہ جب نیشنل ایکشن پلان تھا اور اس نیشنل ایکشن پلان میں بہت سارے اختیارات دیے گئے تھے، ان اختیارات میں سے اسی نیشنل ایکشن پلان میں یہ بھی تو طے ہوا تھا کہ ایک کائنیٹک ایکشن ہوگا، ایک نان کائنیٹک ایکشن ہوگا۔ کائنیٹک ایکشن میں ہم دہشت گردوں کو پکڑیں گے، کارروائی کریں گے، اور نان کائنیٹک ایکشن میں ہم انفراسٹرکچر کو ٹھیک کریں گے، جو بازار تباہ ہو گئے ان کو درست کریں گے، جو اسکول خراب ہوئے ان کو بنائیں گے، روزگار کے مواقع پیدا کریں گے اور تعلیم کے مواقع پیدا کریں گے، کھیلوں کے مواقع پیدا کریں گے۔ کتنے % اس پہ کام ہوا؟ کہیں جائزہ ہوتا ہے اس کا؟ جب آپ اپنی ہی طے کردہ چیزوں کو ٹھیک طریقے سے اس پر عمل درآمد نہیں کر سکتے تو پھر آپ امن کہاں تلاش کرتے ہیں؟ لہٰذا ہماری اس پوری بیلٹ کو امن کی ضرورت ہے، اس پوری بیلٹ کو اعتماد کی ضرورت ہے، اس کے نوجوانوں کو تعلیم کی ضرورت ہے، اس کی بچیوں کو تعلیم کی ضرورت ہے۔ یہاں میڈیکل یونیورسٹی اور ہاسپٹلز کا ایک جال ہونا چاہیے، یہاں پر روزگار کے مواقع ہونے چاہیے، اور ایک ایمرجنسی کی کیفیت نافذ کر کے یہاں پر حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے، بجائے یہ کہ صرف سارا زور اس پر ہو کہ کارروائی کیسے کرنی ہے اور پکڑنا کیسے ہے اور گولا کیسے پھینکنا ہے۔ اس لیے افغانستان کی حکومت سے بات چیت خود قبائل کے ہر قبیل جتنے بھی ہمارے ضم ڈسٹرکٹ ہیں علیحدہ علیحدہ بھی اور مکمل طور پر بھی حکومتی سطح پر یہ جرگے قائم ہونے چاہیے۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں، پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیں، صوبائی حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں وزیر اعلیٰ صاحب سے ضرور کہوں گا کہ ان کی توجہ اسلام آباد میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے، لیکن وہ اپنے صوبے پہ بھی کچھ توجہ دیں، یہاں کے امن پہ، یہاں کی تعلیم پہ، یہاں کے روزگار پہ، اس صوبے کو کرپشن سے فری کرنے پہ۔ بہت ساری شکایات تو سارے یہاں بھی موجود ہیں، اگر وہ اپنی پرفارمنس کو اچھا کریں گے تو اس سے صوبے کا فائدہ ہوگا، ان کی پارٹی کا فائدہ ہوگا۔ میرے خیال ہے ان کی باقی پارٹی کے لوگ ان سے زیادہ بڑی تقریر کر سکتے ہیں، اعلانات کر سکتے ہیں مختلف جلسوں میں، تو انہیں چاہیے کہ اپنے صوبے پہ زیادہ توجہ دیں تاکہ صوبے کے عوام کا بھلا ہو، ورنہ بہت سارے ایشوز ایسے ہیں کہ جسے انہیں ایڈریس کرنا چاہیے جو نہیں ہو رہے ہیں، ان کا اہم رول ہو سکتا ہے اس میں۔
اسی لیے صوبائی حکومت، وفاقی حکومت، پولیٹیکل پارٹیز اور عمائدین ہر جگہ پر ان کے جرگے بنائے جائیں اور ان تمام چیزوں کو پازیٹیولی مثبت ذہن کے ساتھ سوچا جائے. اور ٹھیک ہے کہ فوج کے لوگ بھی اس میں بیٹھیں. اس مرحلے کے پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو ہم باہر کر دیں گے، ان کو بھی بٹھایا جائے، پولیس کے لوگوں کو بھی بٹھایا جائے اور پھر مل جل کر کوئی راستہ نکالیں. پھر ہر ایک کا اپنا اپنا آئینی کردار ہو. پاکستان میں پرابلم ہی اس بات پر ہے کہ آئینی کردار لوگ ادا نہیں کرتے. ہر کوئی آئین کو پامال کر کے آنا چاہتا ہے. ہر ادارہ اپنے اپنے آئینی حدود میں چلا جائے تو پاکستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن جب یہ کام نہیں ہوتا تو اس کے نتیجے میں مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں. میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام دوستوں کا جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، ہمارے عمائدین یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے اپنی جو تجاویز سے اس پورے جرگے کو نوازا ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جمہوری حکومتیں اپنے آپ کو جمہوری تو بہت کہتی ہیں، لیکن ان کا طرز عمل اس طرح کا ہوتا نہیں ہے. اب اگر یہ جو فوج یہاں پر آئی تھی یا اتنے سارے ایکشن ہوئے تھے، تو ایک طرف تو وہ پورا عرصہ تھا کہ جب 2001 سے لے کر یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا معاملہ ہوا، اور پھر اس کے بعد 2004 کے بعد جس کا پروفیسر صاحب نے تذکرہ کیا کہ یہاں دہشت گردی کے خلاف ایکشن شروع ہوئے. لیکن پھر 2010 میں جب زرداری صاحب پہلی مرتبہ صدر تھے تو اس وقت انہوں نے ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ریگولیشن اس کو سائن کیا تھا اور یہ سلسلہ چلتا رہا. اور پھر اس کے بعد 2017 یا 18 میں اس وقت کے پریزیڈنٹ صدر عارف علوی صاحب نے یہ کام کیا. پھر تو فیضیاب ہوئی اسمبلی بھی، سندھ اسمبلی نے بھی جو ہے وہ قانون پاس کیا کہ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی. تو پولیٹیکل لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب وہ یہ اقدام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پہلے خود دعوت دیتے ہیں اور بعد میں شکایت کرتے ہیں. تو پھر اس کے بعد میں عنایت صاحب کو اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی. اس وقت بھی مخالفت کی. یہ جانتے تھے کہ وقتی طور پر جو چیز سب کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور سب خوشنودی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں کتنی مصیبت بن جاتی ہے سب کے لیے. لیکن یہ ساری پارٹیاں اس طرح کے کام کرتی ہیں اور اس کے نتیجے میں سب بھگتتے ہیں. ہم تصادم کی بات نہیں کرتے، ہم منافرت کی، نفرت کی بات نہیں کرتے، ہم تعصب کی بات نہیں کرتے. پورے پاکستان کو اس مسئلے پر گفتگو کرنی چاہیے. اور میں اس موقع پر جہاں پر خیبر پختونخوا کا مسئلہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، وہیں بلوچستان کے عوام کا مسئلہ بھی بہت مسئلہ ہے. اگر بڑی تعداد میں لاپتہ افراد موجود ہوں، اور خود یہاں خیبر پختونخوا میں اور ضم اضلاع میں یہ صورتحال ہے اور رہی ہے، جب بڑی تعداد میں لوگ لاپتہ ہوں اور کوئی ان کا پوچھنے والا نہ ہو اور حکومت جو ہے وہ لوگوں کو بنیادی سہولتیں نہ دے رہی ہو، تو پھر اس کے نتیجے میں غم و غصہ پیدا ہوتا ہے، نفرتیں پروان چڑھتی ہیں اور پھر یہ نفرتیں کچھ طاقتیں استعمال کرتی ہیں اور اس سے ہماری سلامتی کے اوپر حرف آتا ہے. تو حکومت وہ اقدامات نہ کرے. کسی کو کوئی مجرم ہے اس کو سزا دے، حکومت کا یہ کام ہے. ریاست کا یہ کام ہے کہ مجرم کو پکڑے، اس کا جرم ثابت کرے، اور عدالتیں اس کام کے لیے موجود ہیں. ریاست کا کام لوگوں کو آؤٹ آف کورٹ قتل کرنا نہیں ہے، لاپتہ کرنا نہیں ہے. جب ریاست یہ کام کرے گی جو سب سے زیادہ آئین کی پابند ہونی چاہیے، تو وہ کس سے پھر آئین کی پابندی کی تلقین کرتے ہیں؟ آپ ایک عام آدمی سے تو کہیں کہ وہ آئینی حدود میں رہے، اور جو سب سے طاقتور ہو وہ خود ان حدود کو پامال کرے، تو پھر کیسے آئین پر عمل درآمد ہوگا؟ لہذا بلوچستان کے مسئلے کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب لوگ تشریف لائے، آپ نے توجہ سے سنا. اللہ کرے کہ ہمارا پاکستان مستحکم ہو، ہمارے مسائل حل ہوں، جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں بجلی کی، پانی کی، اور اسی طرح سے ہمیں جو ہے وہ آپ کے ظاہر ہے کہ جہاں سے بہت بڑی تعداد میں منرلز نکلتے ہیں، یہاں ہائیڈل پاورز ہمارا کے پی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اس میں جو بھی پاکستان کے آئین اور قانون میں رائلٹی کی مد میں اور پرائرٹی کی مد میں جس کا بھی حق بنتا ہے وہ حق ملنا شروع ہو جائے تو یہ شکوے اور شکایتیں ختم ہو جائیں گی. بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.